بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس صدق اللہ مولانا العظیم۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا اور یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ناظرین کرام، ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور حضور کا فرمان ہے کہ زمانے کو برا نہ کہیں، زمانہ اللہ کی ذات ہے۔ انا الدہر، زمانے میں رہنے والے لوگ برے ہو سکتے ہیں، زمانہ برا نہیں ہوتا، لیکن ان تمام دنوں، راتوں، مہینوں میں اللہ پاک نے جس مہینے کو اپنا مہینہ کہا وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ جیسے حدیث طیبہ میں ہے کہ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جب شعبان المقدس کا مقدس مہینہ اختتام پذیر ہو رہا تھا اور شب رمضان یا چاند رات کا آغاز تھا، تو اس لمحے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اور اس کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ابھی شعبان المعظم ہے تو میں نے بھی چاہا کہ آقا کی سنت کو ادا کرتے ہوئے نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان اور اس فیضان کو آپ تک پہنچایا جائے۔ نبی کریم صاحب الاولاق نے اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان کے درمیان ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عادت تھی، وہ یہی کہتے تھے، واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صاحب الاولاق نے فرمایا، لوگو، یہ عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، وہ مہینہ کہ جس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کو نفل قرار دیا ہے، یعنی راتوں کے قیام کو۔ جس نے اس میں نیکی کی اسے اللہ تعالیٰ ایک فرض کے، یعنی نفلی عبادت کرنے والوں کو فرض کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے اس میں فرض ادا کیا اللہ تعالیٰ اسے 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ مہینہ کھانے پینے اور جنسی قربت سے صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے۔ یہ مہینہ ہمدردی اور غم گساری کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا تو یہ روزہ کشائی اس کے گناہوں کی معافی اور دوزخ سے نجات کا سبب بن جائے گی، اور روزہ دار کے روزہ کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بغیر افطار کروانے والے کو، یعنی اس کے کمی کے بغیر افطار کروانے والے کو بھی روزہ دار کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک شخص یہ توفیق نہیں پاتا کہ وہ کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے اور افطاری کروا سکے، ہر شخص میں تو یہ نہیں۔ تو نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا کرے گا جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا پھر ایک گھونٹ دودھ بھی کسی کو پلائے گا، پروردگار عالم اسے بھی روزہ دار کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے، درمیانی عشرہ مغفرت ہے اور آخری عشرہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ حضور نبی کریم صاحب الاولاق نے فرمایا، جو شخص اپنی باندی یا غلام یا اپنے ماتحت کام کرنے والوں پر تخفیف کرے گا، کام کم لے گا روزے کے سبب، اللہ تعالیٰ اس کی بخش دے گا اور اس کو دوزخ سے آزادی عطا کرے گا۔ اس ماہ میں 4 چیزیں بڑے اہتمام سے کیا کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کریم کو راضی کرو گے، اور 2 ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے تم جنت کی درخواست کرو گے اور دوزخ سے پناہ مانگو گے۔ اس مہینہ میں جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھرے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پلائے گا کہ پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یعنی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ دوسری، نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دو اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرو۔ ان دونوں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں، یہ تو ہر مسلمان کے لیے از بس ضروری ہے۔
برادران اسلام، بڑی رحمتوں والا، برکتوں والا، سعادتوں والا مہینہ آ رہا ہے، جس میں ایک کھجور سے، ایک گھونٹ پانی اور دودھ سے جس کا روزہ افطار کرے اتنا ڈھیر و اجر ہے۔ اور ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ اصحاب رسول، اہل بیت اطہار کی مقدس ذوات جو تاجر پیشہ تھے، وہ پورا 11 مہینے کماتے تھے اور اس ایک مہینے میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو وہ مسلمان ہیں کہ جو 100 روپے والی چیز رمضان المبارک آتا ہے تو 400 میں، 500 میں بیچتے ہیں، اور سوچتے کیا ہیں؟ ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم نے ایک مہینے میں کمانا ہے اور 11 مہینے کھانا ہے، جبکہ یہ ایک مہینہ ایسا ہے جس میں نبی کریم صاحب الاولاق کثرت سے سخاوت کیا کرتے تھے، بلکہ اصحاب پیغمبر اور مقدس اہل بیت اطہار کی یہ سنت اور طریقہ ہے کہ شعبان المعظم میں زکوٰۃ نکالا کرتے تھے، تاکہ مسلمان جو غریب ہیں وہ بھی ماہ مقدس رمضان المبارک میں آسانی سے سحری اور افطاری کر سکے۔ میں تاجر پیشہ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، تمام ویسٹ میں آج دیکھ لیں تو وہاں پر باقاعدہ حلال فوڈز کے جو سٹال ہوتے ہیں ان پہ 50% آف ہوتا ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کے مقدس مہینے کے استقبال میں وہ غیر مسلم ہو کر ہمارا اتنا حیا کرتے ہیں۔ آپ اور ہم مسلمان ہو کر مسلمان سے خریدنے کی قوت کو سلب کر رہے ہیں، چھین رہے ہیں ان سے، اور ان کے لیے سحری اور افطاری مشکل بنا رہے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام خیرخواہی کا نام ہے، اسلام بھائی چارے کا نام ہے، اور نبی کریم صاحب الاولاق کا فرمان ہے کہ یہ مہینہ ہمدردی اور غم گساری کا ہے۔ پروردگار عالم اس ماہ مقدس کا ہمیں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں کثرت عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔